السلام علیکم۔ ابتدا ہے اپنے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہمارے دلوں کے حال ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آج بڑے ہی باریک سی ایک لکیر پہ چلنے والی بات ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت والی سائڈ پہ ہی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خودی کا ادراک، خودی کیا چیز ہے؟ انسان جنت سے، دوزخ سے، برزخ سے، شیطان سے، فرشتوں سے، سب سے انکار کر سکتا ہے، مگر خودی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خودی کے انکار کے لیے بھی کوئی انکار کرنے والا ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ میں نہیں ہوں۔ خودی کی نفی کے لیے اسبات کا ہونا ضروری ہے، جو یہ کہے کہ میں نہیں ہوں۔ یہ بالکل دوستوں اسی طرح ہیں کہ آپ کسی دوست سے ملنے اس کے گھر گئے ہوں، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو اور اندر سے آپ کے دوست کی آواز آئے کہ آپ کا دوست گھر میں موجود نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، میں نہیں ہوں۔ یہ کہنے کے لیے بھی کوئی کہنے والا چاہیے جو یہ کہے کہ میں نہیں ہوں۔ خودی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، خودی کا انکار بھی اسبات ہے۔ خودی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر خودی کیا ہے اس بات کا ادراک کسی کو بھی نہیں۔ میں ہوں، میں کون ہوں، میں یہ نہیں جانتا۔ میں اپنے مشاہدے سے کہہ رہا ہوں، ایک اپنی سوچ ہے، اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں، مگر مشاہدہ کا شاہد کون ہے؟ اس بات سے لا علم ہوں، جس سے ہر شے کو جان رہا ہوں، اسی سے لا علم ہوں۔ قرآن غیب پر ایمان لانے کا کہتا ہے، مگر یہ غیب کیا ہے؟ جو موجود تو ہے مگر غائب ہے، جس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ پوشیدہ ہے۔ آپ کے اندر سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنے والا ہی تو خدا ہے، جس کا ادراک حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس اللہ کو پہچاننا ہے جو ہے مگر وہ پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ کن کے لیے؟ جن کو وہ دل کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جنہوں نے خودی کا سفر طے کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے اسے دیکھنے کے لیے وہ شگاف کیا، تو انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے تھے۔ اگر اس کو جان لیا جائے، اس کو پہچان لیا جائے، تو پھر کسی اور کو جاننے اور کسی اور کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جس کا ایک اپنا کائنات ہے، جس کی ایک اپنی اصول ہے، جس کی ایک اپنی پہچان ہے۔ اگر آپ مزید گہرائی میں فرد اس بات کو جان لیتا ہے تو میں ہی وہ ہوں جس کی شہادت مطلوب ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی آپ کو فنا کرو۔ جب آپ اپنی ذات کو فنا کر لیتے ہیں، پھر آپ اس ذات تک پہنچ جاتے ہیں جس کا وجود ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دے سکتے، جس کے ہونے نہ ہونے کا ہمیں احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی خودی اور اپنے نفس کو مان لیتے ہیں۔ جسم گھر ہے ایک، اور خودی مالک۔
اگر گھر موجود ہو اور مالک مکان نہ ہو تو گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بہت باریک باتیں ہیں، سمجھنے والی ہیں اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سننے والی ہیں۔ خالی مکان کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ گھر کب بنتا ہے؟ جب اس میں کوئی فرد آ جاتا ہے۔ جس نے اس گھر کو آباد کیا، جس طرح بغیر مالک کے گھر نہیں ہوتا، ایک خالی مکان ہوتا ہے۔ اور دوستو، خالی مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ساری اہمیت، ساری فقیت اس مکین کی ہے، بلکہ اس طرح خدا اس پوری کائنات کی خودی ہے۔ جسم سے خودی اور کائنات سے خدا اگر رخصت ہو جائے تو کائنات مدھم ہو جائے گی، اوجل ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ میرے دوستو، خدا کی وجہ سے ہی یہ کائنات دکھ رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ دیکھنے والا اور دکھانے والا خدا کہ اللہ ہے۔ اللہ کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کو فنا کر لیجئے، پھر دیکھیں آپ اس دنیا میں شامل ہو جائیں گے، آپ اس کائنات کے مکین بن جائیں گے، جہاں آپ کی ظاہری آنکھیں تو ہوں گی، مگر جو آپ کی خودی کی آنکھیں ہیں ان کے لیے کسی بھی قسم کا سفر طے کرنا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ تو کوشش کیجئے گا اپنی اندر کی روح کو پاک کرنے کا، اپنی خودی کو پاک کرنے کا، اپنے جسم کو پاک کرنے کا، تاکہ آپ اس پاک ذات کو پا سکیں اور اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر سکیں۔ وہ نہ ہو وقت گزر جائے اور آنکھیں ہماری ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور پھر ہم مٹی میں فنا ہو جائیں۔ اس سے پہلے اس کمرہ امتحان میں اپنی ذات کو فنا کرنا سیکھ لیں، تاکہ نتیجے والے دن آپ کامیاب ہو سکیں، روز حشر والے دن آپ کامیاب ہو سکیں۔ میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔